حسين يا حسين يا حسين يا حسين اسمك يا حس عايش بنص دعا اللہ کہاں قبول کرتا ہے؟ آج ہمارا پوری دنیا میں روش پائی جاتی ہے، وہ یہ وہ کیا ہے؟ ہر مجلس کے بعد دعا کرنا نہیں، یہ خود کی ایجاد نہیں ہے، ہاں یہ ہمارے اماموں کی سیرت ہے۔ میں نے علامہ مجلسی نے ایک جگہ لکھا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہو تو دربندی کی پہلی جلد میں دیکھیے، جب مرحوم دربندی نے بحر الانوار سے نقل کیا ہے کہ اصفہان میں، مرحوم مجلسی اصفہان کے تھے، اصفہان میں ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر فرش ازا بچ گئی، اور ادھر فرش ازا بچھی تھی یا کچھ پہلے شاید، وہاں پورے شہر میں مرض طاعون کی طرح پھیل گیا، طاعون نہیں، طاعون کی طرح ایک مرض حصوہ پھیل گیا۔ اب ہر آدمی، اگر آپ سوچئے کہ ہر آدمی کے گھر میں دو چار مریض ہوں اور ایک دوسرے کو دوسرے تیسرے سے تیسرے چوتھے، تو پورے گھر بھر لیٹے ہوں اور اس وقت ماہ ازا آ جائے، تو واقعی امتحان ہے یا نہیں کہ مولا ایسی صورت میں ہر آدمی درد سے تڑپ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، اور علاج کی فکر ہو، اور پھر اسی میں محرم کا چاند نمودار ہو جائے، تو پھر انسان کو تو واقعی سوچنا پڑتا ہے نا۔ مرحوم اسی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں سب بچے بیوی سب مرض اسما مبتلا، وہی خالی ایک بچہ تھا۔ اب کسی نے بلایا کہ مجلس سے آؤ، اس نے بیوی بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے درد کا علاج وہ مجلس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں تمہارے لیے دعا کر کے آتا ہوں۔ مرحوم مجلسی کہتے وہ گیا مجلس میں، یقینی بات ہے مجلس ہوئی، رویا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، مولا حسین یہ کیسی ازا ہوگی جب ہم گھر میں کسی کی تیمارداری کریں گے یا آپ کا ماتم کریں گے، اے میرے مولا ایک نظر کرم ہمارے اوپر بھی کرو تاکہ ہم محرم تو منا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر کے گھر گیا، میرے تعجب کی انتہا نہیں رہی کہ میں جب گھر میں گیا تو دیکھا میرے بچے دسترخوان بچھائے ہوئے کھانے پہ میرا انتظار کر رہے۔ اب اور بہت ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اب تو یقینی بات ہے جو سب کو گھر میں مریض چھوڑ کے گیا ہو، ابھی اس طرح کا مرض، تو جب یہ حالت دیکھا تو اس سے تعجب، تو بیٹی نے جب باپ کو دیکھا کہ محو تعجب ہے، غرق ہے تعجب میں، کہا بابا کیا چیز آپ دیکھ رہے ہو؟ ہماری صحت یا حسین کا کرم؟ کہا بیٹا دونوں دیکھ رہا ہوں، تیری صحت بھی حسین کا کرم بھی۔ کہا بابا سنو گے ہم سے؟ تم مجلس میں گئے اور حسین کا کرم ہم پر کیسے ٹوٹا؟ کہا بیٹا بالکل تم سے پوچھوں گا۔ کہا بابا خدا کی قسم ہم تو اپنی بستروں پہ تڑپ رہے تھے، ادھر کیا ہوا کہ ہمارے دروازے سے کوئی بی بی ہمارے گھر میں تشریف لائی، اسی دروازے سے بابا، اسی دروازے سے کوئی معظمہ حجاب کے ساتھ ہمارے حجرے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک ایک کی طرف بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ہم نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن آواز سنتے تھے، بیٹا حسین اس فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اے میرے نور نظر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ کہ بابا ادھر ان کی آواز آتی تھی، ان کا ہمارے سروں پہ ہاتھ کے احساس کرتے تھے، کہتے ہم پر فلاں کو ایک ایک کا نام لیا، اور آقا حسین ہمارے سروں پہ ہاتھ پھراتے تھے، اور جیسے جیسے ہاتھ پھراتے تھے ویسے ویسے ہم شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے تھوڑی دیر، آپ کبھی سوچئے یہ جملہ واقعاً
یہ اللہ کا ایک بڑا احسان مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں حسین کی عزا مل گئی. عجب جملہ ہے. اس کے بعد کا ایک بار ماں، ہماری ماں جو ہے زیادہ کچھ طبیعت اس کی خراب تھی، ایک بار اس بیوی نے کہا بیٹا اس کی ماں کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دے. کہتے ہم نے آواز سنی مولا حسین کہہ رہے مادر گرامی یہ نماز میں سستی کرتی ہے، کاہلی کرتی ہے. کہا بیٹا اس کے باپ نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ میں اس کو شفا دے دوں، بیٹا اس کو چھوڑ دے، تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا دے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعی آپ سوچے، وہ کہتے ہیں کہ بابا سارے لوگوں کو شفا دے کر بی بی ہماری تشریف لے گئی. ٹھیک ہے، یہ فرش ادا ایسے ہی ہے. یہاں حسين الميزورة جيت من ظلمة مكاني للمكان البيت